جی جو آپ سے تھوڑا سا تعارف ہونے سے پہلے ہمارے میں بھی تھی، جی بلکہ ہم آپ سے بات کرتے بھی اسی وجہ سے گھبراتے بھی تھے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا جی، ان کے پاس جی علم تو ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بحث، لیکن یہ در حقیقت ایجنٹ ہے۔ جی یہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، جی بلکہ یہ ایک ایسے ایجنٹ ہیں جن کو لانچ کیا گیا باقاعدہ عالمی سطح پر، عالم اسلام کے خلاف ایک منظم سازش کے طور پر، اور اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع جو ہیں بھائی ہیں، ان کے درمیان تفرقہ بازی کو پیدا کرنے کے لیے ان کو لانچ کیا گیا ہے، ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے کہنے پر۔ اس کے جی بارے میں سر آپ برائے کرم کوئی وضاحت فرما دیں، کیونکہ اس بارے میں بڑی شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اور جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، اور مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو وفات پا چکے ہیں، ان کے بھی جو پیروکار ہیں ان میں بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے۔ بلکہ آپ سے جب میں نے گفتگو کیا تو اس پہ مجھے بھی بعض لوگوں کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں اہل تشیع اہل سنت کی طرف سے کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں آپ چھوڑیں اس کے علم کا کیا کرنا ہے، جب وہ شخص نہ سنیوں میں سے ہے نہ شیعوں میں سے ہے، وہ تو ایک ایجنٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تو جی آپ اس کی طرف وضاحت کریں۔ جی بہت مہربانی آپ کی، میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ضروری سوال ہے، اہم سوال ہے، اور اور میں معذرت آپ کے کو ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں، آپ کو نہیں برا آپ لگے گا تو میں معذرت کرتا ہوں۔ نہیں، بالعکس بالعکس، بلکہ مجھے خوشی ہے آپ اب یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنا نقطۂ نظر اس کے متعلق بیان کروں۔ دیکھیں، ابھی مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میرے جو اہل قبلہ مسلمان برادر ہیں جو میرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی مجھے ایجنٹ کہتے ہیں مجھے، لیکن اکثر شیعوں کے پاس یہ میں نے جو سنا ہے شیعوں میں صرف سنا ہے، میں نے مخالفین سے نہیں سنا کہ وہ مجھے ایجنٹ ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اگر ابھی میں کہتا ہوں کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں تو لازمی بات ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ایجنٹ، وہ خود کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ ایجنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دلیل لانی چاہیے، وہ علم غیب تو نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اگر دلیل ہے، کوئی شاہد ہے، کوئی مطلب ایسا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، تو ان کو ذکر کرنا چاہیے۔ وَإِلَّا ایک بغیر ادعا کے ایک دلیل ہے، اور اس میں مجھے رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ان کے پاس۔ لیکن میں اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے کیوں ہے۔ دیکھیں عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس بات کو کس نے مشہور کرایا ہے؟ شیعوں نے مشہور کرایا، اور شیعوں میں کس نے مشہور کرایا ہے؟ حکومت ایران والوں نے مشہور کرایا ہے۔ ہم نے جب پروگرام اپنے شروع کیے تھے 10-12 سال پہلے فارسی زبان میں اور پھر عربی زبان میں، کیونکہ لوگوں میں بہت پیاس تھی ان باتوں کی، اور فارسی زبان طبقے میں یہ بالکل شیعہ نقطۂ نظر تو بیان کیا ہی نہیں جاتا تھا، بالعکس اس کے کہ لوگ اگر کہیں کہ فارسی زبان لوگوں میں، کیونکہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے شیعوں کی، اور سب سے بڑا ملک ہے شیعوں کی، اور وہاں پہ بہت سارے علماء رہتے ہیں، تو وہاں پہ شیعوں کا نقطۂ نظر، جو وہابی حضرات ہم پہ اشکالات لیتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ان کا شیعوں کا نقطۂ نظر بہت اونچی آواز سے کم از کم فارسی زبان میں ہونی چاہیے، بلکہ ان کا بالکل برعکس تھا، جیسے ابھی اردو زبان میں ہے کہ کوئی شیعوں کی طرف سے صحیح اور مؤثر دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب میں سینے پہ آیا تو بہت جلدی میری مقبولیت بہت بڑھ گئی ایک جانب سے، دوسری جانب سے میں جو حکومت ایران والے ہیں، میں نے کبھی ان کے آگے سجدہ نہیں کیا، میں نے کبھی ان کے آگے تواضع نہیں کیا، میں ان کے بدعات کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں ان کا نعرہ لگاؤں، اور ان کی جو دوسرے علماء ہیں، شیعہ علماء ہیں، کہ جس طرح وہ حکومت ایران کی سیاستوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی سیاستوں کی توجیح کرتے ہیں، ان کی سیاستوں کی دفاع کرتے ہیں، ان کے رہبر کو امام بناتے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، بلکہ میں ان باتوں کو مذہب شیعہ کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت واضح احادیث میں جو حکومت ایران کا عقیدہ ولایت فقیہ ہے، انقلاب ہے، یہ سب نہ صرف یہ شیعہ مذہب کا جزء نہیں ہے، بلکہ شیعہ مذہب میں واضحات میں سے ہے کہ یہ کفر اور شرک کی حد تک ہے، کفر اور شرک کی حد تک ہے۔ تو وہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہ میرا نقطۂ نظر کیا ہے، تو انہوں نے تو ایک تو ان کے پاس کئی راستے تھے حکومت ایران والے، اور جو علماء ان سے منسلک ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 99% علماء، شیعہ علماء جو ہیں وہ حکومت ایران کے قبضے میں ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقہ سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی جو بھی حکومت ایران کے نعرے نہیں لگاتے وہ بھی حکومت ایران کے قبضے میں ہیں۔ وہ اس کا یہ لمبی بحث ہے کہ کس طرح آج ایک بہت مصیبت المیہ ہمارے مذہب کا یہی ہے، شیعہ مذہب کا، کہ ہمارا مذہب ایک ٹول بن چکا ہے
جیسے وہابیت ایک ٹول بن چکا ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے، اسی طرح ہمارا مذہب بھی ایک ٹول بن چکا ہے، ایک آلہ کار بن چکا ہے، ایک سلاح بن چکا ہے، ایک چھری بن چکا ہے، ایک چور کے نام جو حکومت ایران ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں کہ ان کے مخالفین کے ساتھ کیسے نمٹ لیا جائے۔ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کا اسیسنیٹ کرو، قتل کر دو، لیکن ان کا مشکل یہ ہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہ ملک سے باہر، بالخصوص امریکہ میں کسی کو قتل کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے بہت سیاسی تبعات ہوں گے۔ اگر میں ایران میں ہوتا، عراق میں ہوتا، افغانستان، پاکستان میں ہوتا، تو بلا شک اس سے پہلے کہ مجھے وہابی قتل کرتے، مجھے خود حکومت ایران کے ایجنٹ کبھی بہت پہلے قتل کر چکے ہیں۔ جب وہ قتل نہیں کر سکتے تو ان کے پاس دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ اس کی شخصیت کی کیا کرو، اس کی شخصیت کی قتل کر دو، ہلاک کر دو، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ ان کے پاس بہت سارے ایسے مؤسسے ہیں، حکومت ایران کے پاس انسٹیٹیوٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمات ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، اور بہت فنڈنگ ہے ان کے پاس، کہ جو بھی شخص حکومت ایران کے خلاف کسی بھی طرح سے تبلیغ کرے تو اس سے نمٹ لیا جائے، کسی طرح سے اس کو بدنام کیا جائے۔ بالخصوص شیعہ علماء میں، اسی لیے شیعہ علماء کو جرأت نہیں ہے، وہ لوگ جو چاہتے بھی ہیں حکومت ایران سے کی تنقید کریں، وہ نہیں کر سکتے، تنقید نہیں کر سکتے۔ ایک تو ان کو اپنے جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کو خطرہ ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ شیعہ علماء میں رہ چکے ہیں، شیعہ حوزات کو جانتے ہیں، قم کو جانتے ہیں، نجف کو جانتے ہیں، ایران کے حالات کو جانتے ہیں، ایران سے باہر شیعوں کے حالات کو جانتے ہیں، ان کے لیے بروز روشن کی طرح واضح ہے کہ شیعہ علماء کس طرح جو چاہے بھی تنقید کرے وہ تنقید نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو ان کو قتل کا خطرہ ہے، پھر ان کو شیعہ معاشرے میں ایسا اس کو اوسٹرسائز کیا جاتا ہے، اس کو ایسا منزوی کیا جاتا ہے، اس پہ ایسے دبے لگائے جاتے ہیں، تمام مساجد سے اس کا رابطہ ختم، تمام دینی آرگنائزیشنز ہیں سب حکومت ایران کے ہاتھ میں، ان سے ان کا فنڈنگ ختم، یعنی وہ بیچارہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ اپنے روزانہ روٹی کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کسی کا جرأت نہیں ہے، بڑے سے بڑے مرجد سے چھوٹے سے آدمی تک، چھوٹے سے طالب تک، کہ حکومت ایران کے متعلق کچھ کہے۔ تو ان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہی ہے کہ وہ کیونکہ ایک کے پاس ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ علمی طریقے سے مجھے جواب دے دیں کہ ایران والے جو مولوی ہیں، حکومت ایران کے جو حامی مولوی ہیں یا حکومت ایران کے جزو جو مولوی ہیں، وہ آ کر ولایت فقیہ پر اور انقلاب کی مشروعیت پر اور خمینی اور خامنئی کے عقائد پر، یہ شیعوں کو نہیں معلوم۔ جیسے ابھی ہم بخاری سے مسلم سے فرض کریں، میں تحریف قرآن پہ روایت دکھاتا ہوں، میرے اہل قبلہ مسلمان برادر جو ہیں وہ ان کو کیا سرپرائز ہو جاتے ہیں، شاک ہو جاتے ہیں کہ ایسی بھی روایت ہماری کتب میں موجود ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے تحریف قرآن پر، یہ تو ہمارا اجماع ہے کہ تحریف قرآن ناممکن ہے۔ اسی طرح شیعوں کو نہیں معلوم کہ خمینی کے عقائد کیا ہیں، خامنئی کے عقائد، ان کا گزشتہ کیا ہے، یہ کتنے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، شیعوں کو نہیں معلوم ان باتوں کا۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت ہی عجیب باتیں، عجیب ادعا کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے میرے اسپیچز سنے ہیں فارسی زبان میں، عربی زبان میں، وہ جانتے ہیں کہ شیعہ مولویوں کے پاس، شیعہ علماء کے پاس، ان کے میرے خلاف ان کے پاس بالکل ہاتھ خالی ہیں، یعنی اگر وہ چاہیں علمی لحاظ سے میرا مقابلہ کریں وہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اس لیے نہیں کہ میں بہت، مجھے بات کرنا آتا ہے، میں بہت، ان کو بھی بولی آتی ہے، وہ مجھ سے بہتر تقریر کرتے ہیں، یا میں اس لیے کہ میں بہت چالاکی کر سکتا ہوں، وہ بھی بہت چالاک ہیں، وہ شیطان سے بھی آگے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان کے ہاتھ دلائل سے خالی ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس براہین کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے وہ علمی مقابلہ نہیں کر سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس سامنے کیا ہے کہ وہ ایک ایسا جان چھڑاؤ جس کو کہہ دو کہ بھئی یہ ایجنٹ ہے، اور اس کو اتنا دہرا دو، اس کو دہرا دو بغیر دلیل کے، کہ وہ مشہور ہو جائے، انٹرنیٹ پہ کلپس مشہور ہو جائے، انٹرنیٹ پہ کامنٹس مشہور ہو جائے کہ ایجنٹ ہے۔ پھر اگر ایجنٹ ہے تو بہت سے بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر ایجنٹ ہے، ایک شخص جاسوس ہے، تو وہ اسلام کا وہ تو کوئی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کی دلیل، ہمیں اس کے دلیل کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک باطل بات ہے، اگر مان بھی لیا جائے نا، میں اعتراف کروں، میں ایجنٹ، میں نے 100 مرتبہ کہہ دیا میں ایجنٹ، میں یہودی ہوں بھائی، میں اسرائیلی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے نہیں ہے، وہ سنت سے نہیں ہے، وہ حدیث سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے کتب سے نہیں ہے۔ اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک شخص بالکل وہ مسلمان ایجنٹ، تو کیا وہ بالکل ملحد ہے،
ایک ملحد شخص بھی جب دلیل لے کے آتا ہے، حجت لے کے آتا ہے، تو اس کا جواب حجت اور دلیل سے دینا پڑتا ہے، نہ یہ کہ اس پہ ٹپا لگاؤ کہ تو ملحد ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے خلاف ان لوگوں نے مشہور کرایا ہے، بالکل ایک مضحک خیز بات، ایک باطل بات، اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، یہ سب ان کے جن مخالفین ہیں، ان کو قتل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے۔ یہ بہت مشہور معروف شخصیت ہے ایران میں، آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری، آیت اللہ سید محمد شیرازی، آیت اللہ شیخ حسین علی منتظری، ان کے جتنے، آیت اللہ علی سیستانی کے متعلق بھی یہ شخصیات بہت بلند پائے کے مراجع میں سے تھے، بالخصوص آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری۔ وہ زمانہ جو خمینی کی مرجعیت تھی نہیں، وہ مرجع تھا، یعنی وہ اس کی مرجعیت خوئی کے مرجعیت کی سطح تک تھی داخل ایران میں، اور اس کی مرجعیت خمینی کی مرجعیت سے بہت زیادہ مقبول تھی اور وسیع، اور وہ شخص تھا جس نے، کیونکہ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں قاجار کے زمانے سے جس کے تحت شاہ حکومت کر رہا تھا، محمد رضا شاہ پہلے بھی حکومت کر رہا تھا، اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ کسی مجتہد کو، شیعہ مجتہد کو، کوئی بھی جرم ہو پھانسی نہیں ہو سکتی۔ تو خمینی پہ جب 1963 پہ اس نے بلوا کیا تھا تو اس کو پھانسی ہونے لگی تھی۔ خمینی وہ اسی زمانے میں بھی، خمینی جو ہے اس کا بھی ابھی جو 2-3 سال پہلے امریکی گورنمنٹ نے کچھ پرانے جو 50 سال گزرنے کے بعد یا 40 سال گزرنے کے بعد یہ کچھ اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں، اس کو دوبارہ نشر کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو پبلک بناتے ہیں۔ تو اس میں یہی آیا تھا کہ خمینی صاحب نے، اس میں ہے کہ اس نے لیٹر لکھا تھا اس زمانے میں بھی صدر جان ایف کینیڈی کو، اور اس کے علاوہ اس خمینی کے تعلقات CIA سے، امریکہ سے کتنے ہیں وہ الگ بات ہے۔ وہ شیعوں کو، وہ شیعہ شاک ہو جاتے ہیں، شیعہ کیونکہ شیعہ بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خمینی فرشتہ ہے، خمینی امام ہے، خمینی نائب امام ہے۔ یہ باتیں عزیزو، ایک قاتل کو، ایک شخص جس کے عقائد کفریہ ہیں، تم نہیں جانتے، تم ہم سے پوچھو۔ اگر تم کو، میں شیعوں برادران سے کہتا ہوں، اگر تم کو میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اپنے علماء کو بلاؤ، مناظرے کراؤ، لیکن میرا عالم یہ ہے کہ میں کن کن باتوں کو آپ کو بتاؤں۔ کہنے کی باتیں تو بہت ہیں، میں امیر المؤمنین علیہ السلام، غزب فداک، ہجوم بیت الزہرا سلام اللہ علیہ، تحریق بیت الزہرا سلام اللہ علیہ، اس کے متعلق بات کروں یا انقلاب خمینی کے سے پہلے بات کروں تو لازمی بات ہے، تو پہلی تو مجھے مذہب کا دفاع کرنا ہوگا جو مذہب کا اساس ہے، امامت اہل بیت علیہ السلام۔ بہرحال اس زمانے میں سید کاظم شریعت مداری نے، اس نے تصدیق کی کہ یہ شخص مجتہد ہے تاکہ اس کو پھانسی نہ ہو جائے، یعنی وہ اتنا سینئر تھا خمینی سے۔ اس شخص کو خمینی نے انقلاب کے بعد کیا کیا، اس کو گھر میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ یہ ایجنٹ ہے۔ اس پہ یہ تو چلا مقدمہ، یہ ایجنٹ ہے، مرجعیت سے سلب کرا دیا۔ اب کسی تاریخی شیعت میں ہے ہی نہیں کہ مرجعیت بھی سلب ہوتی ہے، مرجعیت اس کا سلب کر دیا، تمام جتنے مؤسسات تھے اس پہ قبضہ کر دیا خمینی صاحب نے، اور اس کو بیچارے کو، اس کو جو جس شخص اس کو نماز جنازہ تک پڑھانے نہیں دیا۔ یہ حقائق ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ وہ اتنا بڑا مرجع تھا اپنے زمانے میں، خوئی کے سطح کا عالم دین تھا۔ جب وہ مرجع تھا تو خمینی تو کوئی چیز ہی نہیں تھا اس زمانے میں، اور اس سے باقاعدہ انٹرویو کرایا گیا، اس کو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ مشہور ہے، کیا ٹارچر کیا پھر زندان میں، اور اس نے کچھ مثلا کہ اس نے انٹرویو میں بولا استغفر اللہ، تو اس کے آگے سوال ڈال دیا کیا آپ ایجنٹ ہیں؟ تو اس نے کہیں کہا ہوگا کسی سوال کے اور جواب کے سوال میں کہا ہوگا جی ہاں، تو اس کے جواب میں ڈال دیا، وہ کاٹ کر گئے آپ ایجنٹ ہیں؟ جی ہاں۔ تو اس طرح اس کا انٹرویو بھی نشر کر دیا، بالکل بیچارے کا آبرو ختم کر دیا، عزت ختم کر دیا عالم شیعہ میں۔ تو یہ لوگ مجھ سے پہلے، اس حقیر سراپا تقصیر سے پہلے، کتنے علماء کو خمینی سے وہ ان کا قد کئی گز اونچا تھا، ان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا ہے۔ شیخ علی منتظری، شیخ حسین علی منتظری، وہ مرجع تھے، وہ خمینی کے ثانی تھے۔ جو لوگ فقہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرچہ وہ خمینی کا شاگرد تھا لیکن وہ خمینی سے کئی گنا عالم تھا۔ شیخ حسین علی منتظری کے فقہ اور اصول کو دیکھیں اور خمینی کے فقہ اصول کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خمینی ایک زمانے میں منتظری خمینی کا شاگرد رہ چکا تھا، لیکن وہ علم میں، تحقیق میں اپنے استاد سے کئی گنا آگے تھا۔ وہ خامنی کا استاد بھی ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا
کہ اس نے ایک دفعہ ایک تقریر کے قم میں اس نے کہا کہ یہ سب کو معلوم ہے، علماء اس زمانے میں سب کو معلوم تھا کہ خامنئی مرجعیت کا اہل نہیں ہے. اس نے صرف یہ کہا کہ یہ مرجعیت کا اہل نہیں ہے، میرا شاگرد ہے. اس کے سامنے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے گھر کو ان لوگوں نے حملہ کیا، جلا دیا، اس کے گھر کو جلا دیا. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کے گھر کے اوپر ان لوگوں نے اسپیکر لگائے تھے. وہی شخص جو نمبر 2 تھا، خمینی، پورے انقلاب میں نمبر 2 تھا. وہ تو اس پہ کے گھر کے اوپر ان لوگوں نے اسپیکر، بڑے بڑے اسپیکر لگائے تھے. صبح سے شام 24 گھنٹے اس گھر پہ قبضہ کیا تھا ان لوگوں نے. اس کا ایک حسینیہ تھا جہاں پہ وہ درس دیتا تھا، اس پہ بھی قبضہ کیا. اس کے قرآن کو جلا دیا ان لوگوں نے. کیا ان لوگوں نے جلوس بنائے. ایران میں جو بھی جلوس بنتے ہیں وہ حکومت کے تائید سے بنتے ہیں، بالخصوص قم میں. تو وہاں پہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر سے ایسے اسناد اور ایسے ڈاکیومنٹس پکڑے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا جانتا ہے جرمنی کا بھی ایجنٹ ہے، فرانس کا بھی ایجنٹ ہے، انگلینڈ کا بھی ایجنٹ ہے، امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے، اور شاید کہ وہ اسرائیل کا بھی کہہ رہے تھے. یہ مجھے یاد نہیں، لیکن فرانس، جرمنی، یہ سب کا تو مجھے یاد ہے. یہ کہہ رہے وہ ثبوت اب تک انہوں نے نشر نہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں سب جانتے تھے کہ شیخ حسین علی منتظری وہی شخص ہے جس نے خمینی کو مرجع بنایا. خمینی تو کہاں تھا مرجعیت؟ خمینی فقہ اصول کے وادی میں بھی نہیں تھا. یعنی علی بھائی، جو شخص مرجع بنتا ہے شیعہ مذہب میں، وہ 2 چیزیں ان کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے حوزے میں، ایک فقہ، ایک اصول فقہ. یہ 2 چیزیں یہ پڑھائیں، زیادہ پڑھائیں تو اس سے مرجع بنتا اس کی. تو یہ ان کو فقہ اصول کا استاد بنایا شیخ حسین علی منتظری نے اور شیخ مرتضیٰ مطہری نے. اس کے بعد اس کے مرجعیت کو قبول کرانے میں آیت اللہ سید حسین بروجردی کے وفات کے بعد سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ شیخ حسین علی منتظری نے کیا. اس کے طلاب کو شہریہ جو بانٹتا تھا کون تھا؟ پیسے قرضہ لے کر اس کا شہریہ بانٹتا تھا قم میں شیخ حسین علی منتظری. اس کو ان لوگوں نے کہا یہ ایجنٹ ہے. تو بہرحال یہ ان کے پاس ایک ٹپا جو بالکل اب ایران میں تو سب کو پتا ہے، یہ ٹپا، یہ دبا، یہ بالکل بیکار ہے. یہ کسی کو، یہ تو ہنستے ہیں اس بات پہ، کسی کو یقین بھی نہیں ہے ان ایسے پروپیگنڈا پہ کہ فلاں شخص، کیونکہ ان لوگوں نے جن کا جو بھی مخالف ہے اس پہ یہی دبا لگتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے. پر اس کو اگر اس کو پکڑ لیں، ہاں اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ اعتراف کرے. اس کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جیل میں رکھ کے اس کی اچھی طرح اس کے کیا کرتے ہیں، خوب اس کی ٹارچر کرتے ہیں. یا اگر وہ پھر ٹارچر کے باوجود نہ مانے، خدا جانتے ہیں یہ سب حقائق ہے کہ ایران کے جیلوں میں کیا گزرتا ہے لوگوں کے ساتھ. پھر اگر وہ بھی نہ مانے تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی زیادتی کریں گے. بہتر یہی کہ آپ اعتراف کریں. تو بیچارہ کوئی بھی شخص وہ اعتراف کر لیتا کہ جی ہم ایجنٹ ہوں CIA کا، اسرائیل کا، فلانے. بہرحال یہ اگر کسی شخص کو پکڑ بھی لیں تو اس سے وہ کچھ مہینوں، وہی اسی طرح جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، دنیا کی تاریخ جانتے ہیں، اسٹالین کے زمانے میں سوویت یونین میں کیا ہوتا تھا کہ اس کے سب مخالفین ان کی صفایا کر دیا اور سب مخالفین سے اس نے اعتراف نکلوا دیا جیل میں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے 5 سالہ بچے کو قتل نہ کریں تو آپ برائے کرم مہربانی کر کے یہاں پہ اعتراف کر لیں کہ آپ کیا ہیں، آپ جرمنی کے ایجنٹ ہیں، آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، نازی